جب وہاں جا رہے ہیں مدینے کی طرف تو بیچ راستے میں ابو جہل مل گیا. تو ابو جہل نے پوچھا کہاں جا رہے ہو باپ بیٹے؟ کہا ہم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے جا رہے ہیں. کہا ان کے ساتھ تو ہماری جنگ چھڑنے والی ہے ابھی تم جا کے بھی ان کے ساتھ تلواریں لے کے ہمارے مقابلے میں آ جاؤ گے؟ میں نہیں چھوڑوں گا تمہیں. تلوار نکالی ابو جہل نے، کہا دونوں کی گردنیں اڑاؤں گا، میدان میں مارنا پڑے گا، یہاں تمہیں سلٹا دیتا ہوں. تو حضرت حذیفہ اور یمان دونوں باپ بیٹے نے کہا ہم پہلی بار جا رہے ہیں، ہمیں جنگ کا کوئی پتہ نہیں ہے، ہم ملنے جا رہے ہیں، ہم جنگ میں شامل نہیں ہوں گے. اس نے تلوار سر پہ یوں کی، سر کے اوپر رکھی اور کہا اب دو، زبان دو. انہوں نے کہا ہم زبان دیتے ہیں کہ ہم جنگ میں شامل نہیں ہوں گے. لیکن جیسے ہی مدینہ پہنچے ہیں جنگ تھوڑی دیر کے بعد شروع ہو گئی. یہ اسلام اور کفر کی پہلی جنگ تھی. اب حضرت حذیفہ اور یمان دونوں باپ بیٹے اللہ کے رسول کو عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول یہ اسلام کی پہلی جنگ ہے، ہم تو اس میں شامل ہوں گے. اس امت کے فرعون نے ابو جہل نے جو وعدہ لیا وہ تو ڈرا کر لیا، وہ تو تلوار دکھا کر لیا، ایسے وعدے کا کیا اعتبار ہے؟ نبی نے فرمایا تم دونوں باپ بیٹے جنگ میں شامل نہیں ہو سکتے کیونکہ تم نے زبان دے دی ہے، چاہے ابو جہل کو دی ہے لیکن زبان دے دی، اب تم بدر میں شامل نہیں ہو سکتے. یہ ہے اسلام. تو منافق کی ایک نشانی وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، جب وعدہ کرے گا تو غدر کرے گا، غداری کرے گا. وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب لڑائی جھگڑا کرے گا گالی بکے گا. یہ 4-5 منافق کی نشانیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی. تو خیر میں بات کر رہا تھا امانت کی کہ امانت اسلام میں کتنی بڑی اہم ہے. تو قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت مت کرو. رسول اللہ کے ساتھ خیانت